نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. الاسعاد والابعاد کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں ایک وارد جدید پر حضرت بات فرما رہے تھے کہ ایک کوئی بات اللہ نے دل پر وارد فرمائی اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. پھر فرمایا کہ تحدیث بن نعمہ کے طور پر اس کو میں ذکر کرتا ہوں، لیکن پھر آگے اس کی تمہید بیان فرمائی کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی بظاہر عنوان تو یہ لیتا ہے کہ تحدث بن نعمہ، لیکن اس کے اندر کبھی بڑائی بھی آ جاتی ہے، کبھی اپنا کوئی کمال بھی انسان ظاہر کر دیتا ہے، نفس کی آمیزش ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا کہ بہت ڈرتے ڈرتے میں تحدث بن نعمہ کے طور پر اس اللہ کی نعمت کا ذکر کر رہا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اس تمہید کے بعد حق تعالیٰ پر توکل کر کے اور ان کی امداد طلب کر کے اس نعمت کو بیان کرتا ہوں. وہ نعمت یوں تو نئی نہیں ہے بلکہ پرانی ہے اور ہر مسلمان کو حاصل ہے، مگر بعض دفعہ ایک وارد کسی خاص حالت سے آتا ہے تو نیا معلوم ہوا کرتا ہے. جیسے آج جمعہ کا دن ہے، سب لوگ نئے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو گو اس جدت لباس سے یہ لوگ بدل نہیں گئے بلکہ سب وہی ہیں جو ایک گھنٹہ پہلے تھے، مگر پھر بھی ہر شخص میں ایک جدت ضرور معلوم ہوتی ہے اور یوں خیال ہوتا ہے کہ یہ شخص ہی بدل گیا ہے. اور قاعدہ ہے کلو جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے. اس لیے گو وہ نعمت فی نفسی ہی پرانی ہے، مگر اس زمانہ قریب میں وہ جس شدت و جدت کے ساتھ قلب پر وارد ہوئی ہے اس طرح پہلے وارد نہ ہوئی تھی. اس لیے وہ مجھے نئی نعمت معلوم ہوتی ہے، اور اسی لیے جو لذت و حظ اور جو اثر میرے قلب پر اس وقت ہے وہ ویسا ہی ہے جو نعمت جدیدہ سے ہوا کرتا ہے. جمعے کے دن کپڑے بدلنے سے اشخاص میں جدت معلوم ہونے پر مجھے ایک حکایت یاد آئی کہ ہمارے یہاں خانقاہ میں ایک صاحب رہتے تھے جو متعلم بھی تھے. ایک دن میں نے ایک مہمان کو دکھلا کر ان سے کہا کہ میں ان کا کھانا گھر سے بھیجتا ہوں، تم ان کو کھلا دینا، اور بتلا دیا کہ وہ یہ مہمان ہے، اس کی نشاندہی کر دی، ان کو پہچان لو. اس وقت وہ مہمان اتفاق سے ایک چادرہ اوڑے ہوئے تھے. میں مکان کہہ کر آ گیا. کچھ دیر بعد ان صاحب کا کھانا آیا. متعلم صاحب کھانا لے کر خانقاہ میں ان مہمان کو تلاش کرنے لگے. جب وہ نہ ملے تو میرے پاس آئے کہ مہمان تو نامعلوم کہاں چلے گئے، ملتے نہیں. حالانکہ اس وقت وہ مہمان میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بندہ خدا یہ تو بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چادرہ تو اوڑے ہوئے ہے نہیں. اس وقت مہمان نے گرمی کی وجہ سے چادرہ اتار دیا تھا. تو میں نے ان مہمان سے کہا کہ حضرت جب آپ کہیں جایا کریں تو اول سے آخر تک ایک ہی لباس میں رہا کریں، یا کم از کم کھانے کے وقت وہی لباس پہن لیا کریں جس میں اول آپ وارد ہوا کریں، ورنہ بھوکے مر جاؤ گے. کیونکہ دنیا میں ایسے بھی عقلاء ہیں جن کے نزدیک چادرہ اتار دینے سے آدمی بدل جاتا ہے. تو ہمارے ان دوست نے چادرے کے نہ ہونے سے مہمان کو نیا آدمی سمجھا، اور اس کا یہ خیال وہ ہمارے نزدیک حماقت ہو مگر فلاسفہ کی تحقیق پر منطبق ہے، کیونکہ فلاسفہ کے نزدیک
اعراض کے بدلنے سے تشخص بدل جاتا ہے، اور اعراض میں ایک عرض مقولہ ملک اور ایک عرض مقولہ جدہ بھی ہے، جس کے تبدل سے تشخص معروض بدل جاتا ہے۔ خیر یہ تو ایک لطیفہ تھا، مقصود میرا یہ ہے کہ جدت حال سے ذل حال میں بھی گو نہ جدت آ جاتی ہے، مگر اس درجے کی جدت نہ ہو جیسی ہمارے ان دوست نے سمجھی تھی کہ چادرہ اتار دینے سے مہمان کے وجود ہی کی نفی کر دی۔ اور قاعدہ ہے کلو جدید لذیذ، اس لیے مجھے اس نعمت سے وہی حظ حاصل ہو رہا ہے جو جدید نعمت سے ہوا کرتا ہے۔ کلو جدید لذیذ پر مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی قدس اللہ سرہ کا ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا کہ مولانا کی عادت تھی کہ غریبوں کو تو مہمانی میں پلاؤ قورمے کھلاتے تھے اور امیروں کو دال اور ساگ کھلاتے تھے۔ مولانا کا مقصود تو اس سے اور ہی کچھ تھا، اور وہ یہ کہ مولانا کی نظر میں اغنیاء کی قدر نہ تھی، غریبوں کی قدر تھی، اس لیے غریبوں کی خاطر مدارات امیروں سے زیادہ کرتے تھے، اور یہ سنت اللہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ حق تعالی فقراء مہاجرین کو اغنیاء سے 500 برس پہلے جنت میں داخل کریں گے۔ تو خدا کے نزدیک غرباء کی اتنی قدر ہے، مگر اب یہ رنگ ہے کہ ایک غریب مجھ سے کہتے تھے کہ آج کل تو غریبوں کی بہت ہی مٹی پلید ہے، اب تو اگر کسی امیر سے ری صادر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ مبارک ہو، صحت ہوئی، اور غریب سے صادر ہو جائے تو اس کو دھمکانے اور مجلس سے نکال دیتے ہیں کہ کمبخت نے سڑا دیا، دماغ پاش پاش کر دیا۔ حالانکہ غریبوں سے امیروں کی ریح زیادہ سڑی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ وہ مرغن غذا اور مختلف قسم کے کھانے کھاتے ہیں جن سے معدہ سخت متعفن ہو جاتا ہے، مختلف قسم کی چیزیں کھانے سے۔ غریبوں کے معدے ایسے متعفن نہیں ہوتے، کیونکہ اول تو وہ سادہ غذا کھاتے ہیں، پھر وہ بھی معدے میں باقی نہیں رہتی، 2-4 دفعہ حل باہنے سے سب ہضم ہو جاتی ہے، مگر بئیں ہما امیروں کی ریح سے کسی کا دماغ نہیں پھٹتا اور غریبوں سے پاش پاش ہو جاتا ہے۔ یہ زمانے کا اثر ہے کہ آج کل غریبوں کی بے قدری بہت ہے۔ مجھے اس مبارک اور صحت ہونے پر ایک حکایت یاد آئی کہ ایک دفعہ ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک صاحب نے زور سے ری صادر کی، لوگوں کو ناگوار ہوا تو انہوں نے یہ شعر پڑھا: چو بعد اندر شکم پیچد پروہل کے بعد اندر شکم باریست بر دل، کہ جب ری پیٹ میں گھومے تو چھوڑ دے کہ ری پیٹ کے اندر ایک بوجھ ہے دل پر۔ کہنے لگے دیکھیے شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب پیٹ میں گڑبڑ ہو تو ہوا چھوڑ دینی چاہیے۔ میں نے اس پر عمل کیا ہے، پھر ناگواری کی کیا وجہ؟ میں نے کہا کہ شیخ نے اس شعر میں یہ کہاں فرمایا ہے کہ زور سے چھوڑا کرو، زور سے چھوڑا کرو۔ کہنے لگے اس شعر میں گو اظہار و اخفا کی تصریح نہیں، مگر جس قصے میں یہ شعر ہے اس میں وقوع اعلان ہی کے ساتھ ہوا تھا، جبھی تو ان کو اس معذرت کی ضرورت ہوئی۔ آہستہ صدور ہوا ہوتا تو اہل مجلس سے عذر خواہی کی ان کو کیا ضرورت تھی؟ اس وقت تو مجھے ان کی بات کا کوئی جواب نہ بن پڑا اور میں ہار گیا، اور وہ دونوں راستوں سے جیت گئے، اوپر کے راستے سے بھی اور نیچے کے راستے سے بھی۔ اوپر کے راستے سے حجت و دلیل کے ساتھ جیتے، اور نیچے کے راستے سے تو جیتے ہوئے تھے ہی کہ سب کو بدبو سے دب۔ بعد میں ان کی دلیل کا جواب میری سمجھ میں آیا
کہ وہاں تو زور سے اتفاقاً ہوا تھا اور یہاں ان صاحب نے قصداً زور سے کیا تھا۔ یہ یہ فرق ہے اس قصے میں اور ان کے فعل میں، اور واقعی قصداً زور سے ری صادر کرنا خصوصاً مجمع میں بہت ہی نازیبا حرکت اور آدمیت کے خلاف ہے۔ ہمارے یہاں ایک میاں جی تھے جو لڑکوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ لڑکے بے تمیز تو ہوتے ہی ہیں، وہ وہ مکتب ہی میں ری صادر کر دیتے۔ میاں جی نے کہا کہ بہت نالائق حرکت ہے، سارا مکتب اس سے سڑ جاتا ہے۔ اب سے جس کی ری آئے وہ وہ باہر جا کر چھوڑا، وہ باہر جا کر چھوڑا کرے۔ پھر یہ فکر ہوئی کہ اس کے لیے کس لفظ سے اجازت لی جائے باہر جانے کے لیے۔ تو میاں جی نے یہ تجویز کیا کہ جب اس کام کے لیے کوئی جایا کرے تو وہ یوں کہا کرے کہ میاں جی چڑی چڑیا چھوڑاؤں۔ یہ میاں جی بھی ایسی باتوں میں مجتہد ہوتے ہیں۔ کیا لفظ با معنی نکالا ہے۔ بس اب کیا تھا، لڑکوں کے لڑکوں کے کھیل ہاتھ آ گیا۔ تھوڑی تھوڑی دیر میں ایک اٹھتا، دوسرا اٹھتا، تیسرا آتا کہ میاں جی میاں جی چڑیا چھوڑاؤں، میاں جی چڑیا چھوڑاؤں، میاں جی چڑیا چھوڑاؤں۔ آخر میاں جی تنگ آ گئے اور جھلا کر کہنے لگے کہ بس یہیں چھوڑ دیا کرو۔ یہ قصہ اس پر چلا تھا کہ آج کل غریبوں کی بہت بے قدری ہے، مگر خدا کے یہاں ان کی قدر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یہ قدر تھی کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو وصیت فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، مساکین کے پاس بیٹھا کرو اور ان کو اپنے سے قریب کرو۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں فرماتے ہیں اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ، مجھے زندگی بھی میں بھی مسکین رکھیے اور موت بھی مسکینی کی حالت میں دیجیے اور قیامت میں بھی مساکین کی جماعت میں اٹھائیے۔ سبحان اللہ، کس قدر آپ کو مساکین سے محبت تھی کہ اپنے لیے انہی کے ساتھ پسند فرماتے تھے۔ اس میں بعض بزرگوں نے یہ نقطہ بھی نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مساکین کو اپنے اوپر بھی ترجیح دی، کیونکہ یہ نہیں فرمایا کہ مساکین کا حشر میرے ساتھ کیجئے، بلکہ یہ فرمایا کہ میرا حشر مساکین کے ساتھ کیجئے، جس میں اپنے کو تابع اور مساکین کو متبوع قرار دیا گیا۔
مگر میرے جی کو یہ نقطہ نہیں لگا، کیونکہ گو آپ نے دعا اس لفظ سے فرمائی ہے، مگر حقیقت میں مساکین ہی کا حشر آپ کے ساتھ ہوگا اور وہی تابع ہوں گے اور آپ متبوع ہوں گے۔ مساکین کی متبوعیت کا کسی درجے میں بھی وہم نہیں۔ باقی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان الفاظ سے دعا فرمانا تواضع کی بنا پر ہے۔ اسی سنت اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر تھا کہ آپ کی نظر میں غربا کی قدر زیادہ تھی، اس لیے آپ ان کو پلاؤ، زردہ اور قورمہ کھلاتے تھے، اور امراء کی قدر نہ تھی، اس لیے ان کو ساگ اور دال کھلاتے تھے۔ اصل وجہ تو یہ تھی، مگر جب لوگوں نے آپ سے اس نرالے برتاؤ کی وجہ دریافت کی، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے اصل بات نہیں بتلائی، کیونکہ اس کے اظہار میں امراء کی دل شکنی اور غرباء کے اعجاب کا خطرہ تھا۔ آپ نے اس کی دوسری وجہ بتلائی، فرمایا کہ بھائی قاعدہ ہے کلو جدید لذیذ، کہ نئی چیز لذیذ ہوا کرتی ہے، اس لیے میں اپنے مہمانوں کو جدید چیز کھلاتا ہوں تاکہ ان کو لذت حاصل ہو۔ غریبوں کے لیے تو پلاؤ، زردہ، قورمے جدید ہیں، جو ان بیچاروں کے خواب میں بھی کبھی نہیں آتے، ان کو تو یہ کھلاتا ہوں۔ اور امیروں کو چٹنی، ساگ، دال کھلاتا ہوں، کیونکہ ان کے حق میں یہی جدید ہے، جو عمر بھر ان کے کھانے میں نہیں آتے۔ اب میں ان کو انہی میں لذت حاصل ہوتی ہے، پلاؤ زردہ تو روز کھاتے رہتے ہیں، وہ ان کے لیے جدید نہیں۔ سبحان اللہ، اب یہ ایک علمی مضمون ہو گیا، حالانکہ ظاہر میں معمولی بات تھی۔ اہل لطائف کے یہاں معمولی سے معمولی باتیں بھی علمی مضامین بن جاتے ہیں۔ چنانچہ اس پر مولانا ہی کا ایک اور قصہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ مولانا کی مجلس میں احباب مجتمع تھے، اور سنا ہے کہ جب ان حضرات کا اجتماع ہوا کرتا تھا تو اکثر مٹھائی کی فرمائش ہوا کرتی تھی کہ بھائی مٹھائی کھلاؤ۔ چنانچہ اس وقت بھی اس کی فرمائش ہوئی، اور راز اس میں یہ ہے کہ حضرات اہل اللہ میں ذکر کے انوار سے نشاط کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے وہ اسباب نشاط کو اہل دنیا سے زیادہ برتتے ہیں۔ دنیا داروں کو اس قدر اسباب نشاط میسر نہیں ہوتے جو ان حضرات کو میسر ہوتے ہیں۔ دنیا داروں کو اپنے افکار ہی سے فرصت نہیں ملتی، اور اگر کبھی یہ لوگ اسباب نشاط اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو فکر سے خالی نہیں ہوتے، مثلا گانا بجانا، شطرنج، گنجفا کھیلنا، جو خلاف شریعت ہے اور گناہ کو مستلزم۔ اور ظاہر ہے کہ مسلمان کو گناہ کرتے ہوئے خدا کا خوف ضرور ہوتا ہے، خواہ کسی درجے کا خوف ہو، پھر خوف کے ساتھ لذت کہاں۔ اور حضرات اہل اللہ کے یہاں اسباب نشاط سب شریعت کے موافق ہوتے ہیں، جس میں گناہ کا خطرہ نہیں ہوتا، ادھر ان کا دل افکار دنیا سے خالی ہوتا ہے، اس لیے ان کو دنیا والوں سے زیادہ نشاط میسر ہوتا ہے۔ شاید کوئی یہ کہے کہ اہل اللہ کو آخرت کا غم تو ہوتا ہے، پھر وہ بھی فکر سے خالی نہ ہوئے تو ان کا نشاط بھی کامل نہ ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فکر آخرت لذیذ فکر ہے، جس سے نشاط بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے عاشق کو محبوب کی رضا کی فکر ہوا کرتی ہے، رات دن وہ اسی سوچ میں رہتا ہے کہ ایسا کون سا کام کروں جس سے محبوب راضی ہو، مگر یہ فکر لذیذ ہوتی ہے، جس کی لذت اس شاخ کے دل سے پوچھو۔ عاشق اس فکر سے کبھی خلاصی کا طالب نہیں ہوتا۔ مجنون کہتا ہے یا رب لا تسلبنی حبها ابدا ویرحم اللہ عبدا قال آمنا، اے اللہ لیلا کی محبت ہمیشہ رہے، مجھ سے سلب نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جو شخص آمین کہے۔ اور کہتا تھا الہی تبت من کل المعاصی ولکن حب لیلا لاتوب، اے اللہ میں گناہوں سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ حالانکہ محبت لیلا نے اس کے دل کو جلا کر پھونک دیا تھا،
مگر اس پر بھی وہ اس کے زوال کا طالب نہیں بلکہ ترقی کا خواہاں ہے۔ اور یہ مثال بہت ہی ناقص ہے، کیونکہ مجنوں کا یہ عشق خطرہ آخرت سے خالی نہ تھا، اس پر اس عشق کو کیوں کر قیاس کیا جا سکتا ہے جس میں لذت ہی لذت ہے، خطرے کا نام نہیں۔ مگر سمجھانے کے لیے ایک مثال ناقص بھی کافی ہے۔ ہم نے ثقات سے سنا ہے کہ جب حضرت حاجی صاحب قدس اللہ سرہ تھانہ بھون تشریف رکھتے تھے تو صبح کو اشراق وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنے حجرے میں سے مٹھائی کی ہنڈیاں نکالتے، مٹی کی ہانڈی ہوتی تھی، اس میں مٹھائی وغیرہ ڈال دیتے تھے، اور حضرت حافظ ضامن شہید قدس اللہ سرہ اور مولانا شیخ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات سب مل کر مٹھائی کھایا کرتے، پھر اس میں باہم چھینا جھپٹی بھی ہوتی تھی، کوئی ہنڈیا اٹھا کر بھاگ جاتے، دوسرے حضرات ان کے پیچھے دوڑتے، حالانکہ یہ حضرات اپنے زمانے کے مسلم ثبوت مشائخ تھے، مگر ان کی معاشرت ایسی سادہ تھی کہ جس میں تصنع و تکلف کا نام نہ تھا۔ بھلا آج کل تو مشائخ ایسا کر کے دکھلائیں تو یہ ان کی تو شان گھٹ جائے گی، متانت و وقار کے خلاف ہو جائے گا۔ چنانچہ ہمارے یہاں ایک شخص تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ علماء و مشائخ کو متانت و وقار سے رہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کا وقار اسی کو مبارک ہو، ہم تو اس کو تکبر سمجھتے ہیں۔ ہمیں چھچورے پن ہی میں رہنے دو، اور جو کوئی ہمیں چھچورا کہے تو اسے کہو گرچہ بدنامی است نزد آخنا ما نمی خواہم ننگ و نام را۔ اگر عاقلوں کے نزدیک بدنامی ہے تو ہم ننگ و نام کے خواہاں نہیں ہیں۔ رند عالم سوز رابا مصلحت بینی چہکار کار ملک است آنکھ تدبیر و تحمل بایدش، کہ رند عالم سوز یعنی عاشق کو مصلحت بینی سے کیا تعلق، اس کو تو محبوب حقیقی کا کام سمجھ کر تحمل و تدبیر کرنا چاہیے۔ جس کو مریدوں اور معتقدوں کی فوج جمع کرنا ہو وہ اس متانت و وقار کو اختیار کرے، اور جس کو جلانا، پھونکنا اور جلنا، مرنا منظور ہو اس کو ان اسباب وقار کی ضرورت نہیں، بس اس کو ضرورت ہے کہ خلاف رضائے محبوب کوئی کام نہ ہو، جو کام ہو شریعت کی حد کے اندر ہو، اس کے بعد اس کو کسی کی فکر نہیں، چاہے کوئی اس کے ساتھ رہے یا نہ رہے۔ اور میاں جس کو حق تعالی عظمت دیتے ہیں اس کی عزت ان باتوں سے کم نہیں ہوا کرتی۔ وہ ذرا ہنسی کی باتیں کر لے، دوستوں سے چھینا جھپٹی کر لی، بھاگ دوڑ لیے، ہاں جس کی عزت موہوب نہ ہو، جس کی عزت موہوب نہ ہو، مکسوب ہو یعنی اپنی کوشش سے حاصل کی ہو، جس کی عزت موہوب نہ ہو، مکسوب ہو، وہ بے شک متانت و وقار ہی سے بنتی ہے۔ تو لعنت ہے ایسی عزت پر جس کے لیے انسان کو کوشش و سعی کرنا پڑے۔ غلط مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے احباب نے فرمائش کی کہ مٹھائی کھلائیے۔ مولانا نے 1 روپے کی مٹھائی منگوائی اور اپنے ایک مقرب خادم کو جن کا نام مولوی فاضل تھا تقسیم کے لیے فرمایا۔ چنانچہ وہ تقسیم کر چکے تو مولانا محمد قاسم صاحب نے ایک لطیفہ فرمایا کہ الفاضل للقاسم، یہ جملہ ذو معانی ہے۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ بچ جائے وہ تقسیم کرنے والے کا ہے، یعنی مولوی فاضل کا، یہی معنی مولانا کا، اور یہی معنی مولانا کا نام قاسم تھا۔ اس صورت میں فاضل بمعنی لغوی ہے اور قاسم بمعنی عرفی، اور تیسرے معنی یہ ہے کہ فاضل یعنی مسمہ بھی فاضل قاسم کے ہیں، یعنی تم میرے ہو۔ اس صورت میں فاضل و قاسم دونوں بمعنی عرفی مستعمل ہوں گے۔ تو مولوی صاحب نے موقع اور اجازت دے کر جواب فرمایا الفاضل للفاضل والقاسم محروم۔ یہ جملہ بھی ذو معنین ہے، اس میں اگر فاضل و قاسم دونوں بمعنی لغوی لیے جائیں تو معنی یہ ہے کہ بچا ہوا اس شخص کا ہے جو فاضل ہے، یعنی مولانا محمد قاسم صاحب، چونکہ صاحب فضیلت وہی تھے، اور تقسیم کرنے والا محروم ہے، یعنی مولوی فاضل محروم ہے کیونکہ وہی تقسیم کر رہے تھے۔ اور یہ مثل بھی ہے القاسم محروم، تو جس میں قاسم بمعنی لغوی مستعمل ہے اور یہی معنی مولوی فاضل صاحب کے مراد تھے،
لیکن مزاح کے طور پر ایک معنی بھی اس جملے کے ہو سکتے ہیں، جبکہ قاسم و فاضل کو بمعنی عرفی لیا جائے وہ یہ کہ بچا ہوا فاضل ہے یعنی مسمی بھی فاضل کا، اور قاسم محروم ہے یعنی مولانا محمد قاسم صاحب۔ اہل اللہ کے خدام مؤدب ہوتے ہیں، بے ادب نہیں ہوتے، مگر بے ادبی اسے کہتے ہیں جس سے مخدوم کو تکلیف ہو۔ چنانچہ مولوی محمد فاضل صاحب جانتے تھے کہ اس وقت حضرت مولانا کی طبیعت مزاح کو چاہ رہی ہے، اس لیے انہوں نے اجازت پا کر ذو معنیین جملہ استعمال کر دیا، تو اس کا مذائقہ نہیں، یہ بے ادبی میں نہ یہ بے ادبی میں داخل ہے، خصوصاً جبکہ ان کی مراد ادب کے خلاف نہ تھی، وہ ایہام خلاف کا ہوتا، سو مزاج میں ایسے ایہام کی اجازت ہے جبکہ شیخ کی طبیعت مزاح کی طرف مائل ہو، یہ نہیں کہ ہر موقع بے موقع ایسے جملے استعمال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته